علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائما ابدا۔ آج ہم ایران کی ہسٹری کا آخری حصے کے اندر ہم داخل ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایران کے جو معاشرتی حالات کیسے تھے اس کے اوپر، اور یہ کتاب کون سی ہے ہم جہاں سے ہسٹری کو بیان کر رہی ہوں، وہ سیرت ضیاء النبی ہے۔ انہوں نے جنرل جسٹس کرم شاہ صاحب نے انہوں نے ایران کی ہسٹری جو جہاں سے انہوں نے ریفرنس دیا ہے وہ پروفیسر آرتھر ان کی کتاب سے انہوں نے لکھا ہے۔ اور ایران کا جو معاشرتی حالات یہ کیسے تھے، کیسی حالات تھے اس کے، ان کے معاشرتی حالات بھی ایسے تھے کہ ان کے جو طبقات تھے، یعنی کہ حکام بالا، ان کا حالات ایسے تھے، حاکموں کے حالات ایسے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ زرتشت کی حکومت ہم نے ڈسکس کی، اور جو نا ساسانی حکومتیں اور ان کے حالات ایسے تھے کہ یہ لوگ یہ غریبوں کے نام جائیدادیں نہیں ہونے دیتے تھے۔ یعنی کہ جائیدادیں بھی کن کے نام رکھتے تھے؟ جائیدادیں بھی اپنے امراء کے ان کے نام پر رکھتے تھے، اور ان جائیدادوں کی دیکھ بھال کون کرتا تھا؟ جائیدادوں کی دیکھ بھال ان کے حکمران کرتے تھے، ان امیروں کی جائیدادوں کی۔ اور پھر اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرتے، یہ بادشاہ جو تھے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرتے تو اپنے امراء کے اندر کرتے، لیکن خود اپنی شادیاں کرنے کے لیے دوسرے ملکوں کے شاہان کی بیٹیاں لے کے آتے تاکہ دوسرے ملکوں کے ساتھ روابط بڑھیں اور جائیدادیں اور روابط ان کے زیادہ ہوں۔ اور پھر ان کا حالات دیکھیں کہ جب نوشیروان کی حکومت آئی تو اس کو نوشیروان کو ایک دفعہ رومیوں کے ساتھ جنگ کرنی پڑی، تو جنگ کے دوران اس کو مال و دولت کا اور بہت زیادہ اس کو ضرورت پڑی۔ جب ضرورت پڑی تو اس نے اعلان کیا، اس نے کہا کہ جس کے پاس کوئی مال و دولت ہے وہ ہمیں جمع کرائے، بعد میں لے لے، ہمارے سے ادھار کے طور پہ، قرض حسنہ کے طور پہ ہمیں دیتے۔ اب جب اس نے مانگی تو ایک موچی وہ بڑی رقم لے کے آیا، اور یہ ساسانی حکومت تھی اس وقت اور عہد کا دور تھا، تو موچی بہت بڑی رقم لے کے آیا۔ جب موچی بہت بڑی رقم لے کے آیا اور اس نے آگے کہا بادشاہ، اب موچی عام آدمی کے پاس اتنی بڑی رقم ہو اور وہ رقم دے، تو اس نے جو یہ بادشاہ نوشیروان تھا، اس نے خوشی کا تو اظہار کیا۔ جب خوشی کا اظہار کیا تو وہ موچی جو تھا نا، اس کے پاؤں تلے وہ زمین نہ رہی کہ بادشاہ نے میرے پر خوشی کا اظہار کیا۔ اس نے اس خوشی کے اندر آ کے کہا کہ میرے بیٹے کو اپنا جو افسر شاہی میں رکھ لے، افسر شاہی میں رکھ لے۔ تو اتنی بات سنتے ہی وہ جو نوشیروان بادشاہ تھا، اس نے اس کی رقم واپس کر دی کہ اور کہنے لگا، یعنی کہ ان کے معاشرتی حالات ایسے تھے کہ کسی غریب کو افسر بھی نہیں بناتے تھے، یعنی کہ افسریاں بھی ان کے افسروں کے اندر ہی تقسیم ہوئی تھی، اور اکثر افسروں کے اندر ہی افسریاں رکھتے تھے۔ اور پھر ان کے حالات ایسے تھے، ان کے حالات کو دیکھیں کہ عام آدمی کی جو ایرانی ملازموں کی تنخواہیں جو تھیں نا، وہ بھی مختلف ہوتی تھی، مختلف تنخواہیں ہوتی تھی۔ تنخواہیں بھی ان کو مختلف ان کے پیشوں کے حساب سے اور ان کے عمرہ اور غربا کے حساب سے ان کو تنخواہیں دی جاتی تھی۔ اگر کوئی غریب گھرانے کا ہوتا تو اس کو غریب گھرانے کے مطابق تنخواہ دیتے، اگر کوئی امیر گھرانے کا ہوتا تو اس کو امیر گھرانے کے مطابق اس کو تنخواہ دیتے۔ یعنی کہ معاشرتی حالات ایسے تھے۔ اور پھر اپنی آمدنوں کے مطابق بیویاں بھی رکھتے تھے۔ ان کے معاشرتی حالات کہ جس کی آمدن زیادہ تھی اس کی بیویاں بھی زیادہ، جس کی آمدن کم ہو اس کی بیویاں بھی کم ہوتی تھیں۔ اور پھر حالات یہ تھا کہ جو بیوی نرینہ اولاد زیادہ جنتی اس کی عزت زیادہ کرتے تھے، یعنی کہ جس کے بیٹے زیادہ ہوتے جس بیوی کے، اس کی عزت زیادہ کرتے تھے، جس کی بیٹیاں ہوتی اس کی عزت نہیں ہوتی تھی۔ اور اس بیوی کو، جس کے بیٹے ہوتے اس بیوی کو گھر کی ملکہ، یعنی کہ وہ جو عورت، جو بیوی ان کی زیادہ بیٹے جننے والی ہوتی، اس کو گھر کی ملکہ بنا کے رکھتے تھے۔ یعنی دیکھیں معاشرتی لحاظ سے کتنی خرابیاں تھیں اس دور کے اندر بھی۔ اور پھر کیا کرتے کہ لڑکی کے پیدا ہونے پر دھوم دھام نہیں کرتے تھے، لڑکے کے پیدا ہونے پر دھوم دھام کرتے تھے، دھوم دھام سے رسم و رواج کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ اس لیے کرتے تھے کہ کہیں نظر نہ لگ جائے، اور لڑکوں کو بچا کے بھی رکھتے تھے کہ کہیں نظر نہ لگ جائے۔ اب ایران کے اندر یہ تو ان کے خاندانی حالات تھے کہ خاندانی حالات میں بھی بیویاں بھی زیادہ رکھتے،
اور پھر بیویوں کو ساریوں کو ان کے اندر بھی اعتدال نہیں تھا. اعتدال اس عورت کے اندر جو خوبصورت بھی ہوتی, زیادہ بیٹوں والی بھی ہوتی, اس کو اپنے گھر کی ملکہ بنا کے رکھتے تھے. اب آگے محرمات کے ساتھ ان کے نکاح. پھر ان کی حکومت کے اندر جو ساسانی حکومت آئی, ان کی حکومت کے اندر بیٹی اور بہن کے ساتھ نکاح بھی عام تھا. یعنی کہ ان کے ساتھ نکاح کرنا یہ کوئی برا نہیں سمجھتے تھے. ان کی ہسٹری کے اندر ہے کہ ان کے ساتھ نکاح کرتے تھے. اور پھر جب یہ علامہ طبری علیہ رحمہ نے ان کی یہ ہسٹری کے اندر لکھا کہ اگر بیٹی ہوتی تو اس سے حاملہ ہوتی, اور جب وہ مرنے لگتی تو اس کے بیٹی جو اس کی زوجہ تھی اس نے کہا کہ میرے شکم میں جو بچہ ہے اس کی تاج پوشی کی جائے. یعنی کہ باپ کا جو بچہ ہوتا اس بیٹی سے بچہ ہوتا, اور وہ جو عورت تھی, وہ عورت اگر مرنے لگتی تو وہ کہتی میرے بچے کی تاج پوشی کی جائے. وہ پہلے وصیت کر کے جاتی. یعنی کہ اس بچے کی جو اپنے باپ سے ہی بچہ ہوتا اس بچے کو تاج پہناتے, اس کی تاج پوشی کی جاتی. یعنی کہ اتنی خرابیاں معاشرے کے اندر تھیں, اتنی خرابیاں تھیں. اور پھر محرمات کے ساتھ اس زرتشی حکومت نے ان کے شادیاں کرنے میں قباحت نہیں محسوس کرتے تھے. وہ کہتے تھے گھر کی جائیداد گھر کے اندر رہے گی, گھر کا ماحول گھر کے اندر رہے گا. اتنی خرابیاں تھیں اس طرح. اور پھر اگر اس کی جب کسی عورت کی نرینہ اولاد نہ ہوتی تو اس کے ساتھ اس کی بیوی ہوتی تو اس کی شادی جو نا قریبی رشتہ دار کے ساتھ کر دی جاتی. قریبی رشتہ دار کے ساتھ, یعنی کہ بیوی اپنی ہوتی, اور اگر اس کی نرینہ اولاد نہ ہوتی, بیٹے نہ اس کے ہوتے, بیٹیاں ہی ہوتی, تو اس کی جو شادی تھی وہ آگے اپنے کوئی قریبی رشتہ دار ہوتا اس کے ساتھ کر دیتے. یعنی کہ اپنی بیویوں کے اندر بھی امتیاز نہیں تھا. ان کو جس کے ساتھ مرضی اس کے ساتھ چاہتے اپنی چھوڑ کے اور آگے نکاح کر دیتے اس کا. وہ چھوڑتے نہیں تھے, طلاق نہیں تھی اس کے اندر, کچھ بھی ایسا نہیں تھا, بس اس کو تقسیم کر دیتے تھے. ایسے حالات تھے ان کے اندر. اور ان کے جو اور پھر بیویوں کے درمیان اعتدال بھی نہیں تھا. جس کو مسجد چاہتے تھے تو اس کی رات کے لیے اس کے پاس بھیج دیتے تھے بیویوں کو, زیادہ بیویاں جو رکھی ہوتی تھی, اور اس کو ان کے گھروں میں بھیج دیتے تھے. یعنی کہ ایسا ماحول تھا ان کے اندر. اور جو ان کا معاشی حالات ایران کے جو تھے, ان کے معاشی حالات ایسے تھے کہ ان کے اندر زراعت زیادہ تھی, کہ زراعت کا پیشہ ان کے اندر بہت زیادہ تھا, کہ زراعت کے پیشے کو انہوں نے اپنایا ہوا تھا. اور یہ زراعت کا پیشہ, یہ زراعت کرتے تھے, اور کسانوں کے اوپر اس قدر سختی کرتے یہ لوگ, اس قدر کو سختی کرتے کہ ان کے اوپر بھاری ٹیکسز لگائے ہوتے کسانوں کے اوپر. اور یہ جو خسرو نوشیروان تھا, یہ تاریخ میں نوشیروان عادل کے نام سے مشہور ہوا. اس نے ایران کے جو نظام ہے جب اس نے پکڑا, اس نے جو باقی بادشاہوں کی نسبت اس کے اندر تھوڑی سی نرمی رہی. خسرو پرویز جو اس کا حضور علیہ السلام کی سیرت کے اندر بھی جس کا نام آتا ہے, اور اس نے پھر تھوڑی سی نرمی کی. اور اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تھوڑا سا عادل تھا. یعنی کہ اس کے حکومت کے اندر آ کے عوام کے اندر نرمی کی گئی, عوام کے ساتھ, اور جو کسان تھے کسان کے ساتھ نرمی کی گئی. اور اسی طرح یہ جو خسرو پرویز تھا, یہ نوشیروان, یہ جو بادشاہوں کا جو خزانہ ہوتا تھا وہ بادشاہوں کے لیے جو مختص کیا ہوا تھا, اس نے اس خزانے کو عوام کے اندر تقسیم کیا, عوام کے لیے اس نے کھولا, یہ خسرو پرویز نے. اور پھر اس کا یہ تھا کہ ایران کے جو جائیدادیں تھیں, یہ جو تھا نا ان کا مال و دولت بادشاہوں کا, وہ ان کے افسروں کے لیے تو مختص کیا ہوا تھا, افسروں کے لیے رکھا ہوا تھا, لیکن عام بندے کے لیے نہیں تھا. اس نے وہ 7 بڑے خاندانوں سے, وہ شاہی خاندانوں سے وہ موصول لے کے, وہ جو خزانہ لے کے اس نے عام بندوں کے اندر بھی تقسیم کیا. یعنی کہ تقسیم کیسے کرتا تھا کہ ان کی فلاح کے لیے کام کرتا تھا, اور فلاح کے لیے کام کر کے وہ ٹیکسیز اس نے کم کروائے, اور پھر وہ زمینیں عام مزاروں میں تقسیم کی, اور مزاروں میں تقسیم کر کے اس نے کیا آگے ان کو زرعی سامان پر فراہم کیے, بیج فراہم کیے, اور کسانوں کو سہولیات فراہم کی. یعنی کہ ان کا پیشہ جو یہ چیز تھی, تو اس نے ان کو ساتھ نرمیاں کی. اور یہ جو مال و دولت امراء کے اندر تقسیم کیا گیا تھا, وہ اس نے عام بندے کے اندر بھی تقسیم کیا خسرو پرویز نے. اور پھر نوشیروان جب تخت نشین ہوا تو اس نے بزر جہمر اور اس کے لڑکے کو اتالیق بنایا.
اس کے لیے کہا جاتا ہے یہ جو جمبر تھا یہ اس کا وزیر بنایا گیا، اس نے جاگیرداروں کا فراہم کردہ نظام اس کو اور منظم کیا اس کے لیے اس کے پاس ایک یونانی فلسفی آیا، اس نے آ کے پھر ان کو تھوڑا سا بادشاہوں کو ہلایا۔ یونانی فلسفی نے اس نے کہا کہ اس کو کہا بزر جمہر کو، اس کو کہا کہ دیکھو، یونانی فلسفی نے کہا، اس نے کہا مفلسی بڑھاپے کی کمزوری ہے، مفلسی بڑھاپے کی کمزوری ہے، یعنی کہ مفلسی ہے وہ بڑھاپا لے کے آتی ہے۔ بادشاہ تو دیکھ، تو نے اپنی رعایا کو مفلس رکھا ہوا ہے اور یہ اپنی جوانی میں ہی بڑھاپے کی طرف جا رہی کہ ان کو خوراک نہیں صحیح دیتا تھا، ان کے ساتھ ناروا سلوک تھا، تو یہ دیکھ یہ کمزوری کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور ایک ہندو نے جواب دیا، اس نے کہا کہ ایک بیمار جسم میں پریشان دل ہوتا ہے، یعنی کہ جو بندہ بیمار ہوتا ہے اس کے دل جو نا وہ پریشان ہوتا ہے، تو کہا اگر ایک انسان صحت مند ہوگا، اس نے کہا صحت مند ہوگا اس کے اندر دل بھی صحت مند ہوگا، اور اگر صحت مند انسان ہوتا ہے تو وہ ورک بھی اچھا کرتا ہے۔ یہ بڑا خسرو پرویز اس کا وزیر بڑا خوش ہوا، اس نے بھی عام رعایا پہ خرچ کرنا شروع کیا، عام رعایا پہ خرچ کرنا شروع کیا۔ اور پھر ان کا حالات ایسے تھے کہ ان آرمینیا کے سونے کی جو کانیں تھیں وہ ساری بادشاہ کی آمدنی کے اندر آتی تھی۔ آرمینیا کے اندر سونے کی کانیں تھیں، اس وقت اتنا سونا نکلتا تھا کہ وہ سونے کی کانیں وہ ان کو دی جاتی تھی، اور سونے کی کانیں، آپ ذرا توجہ سے سنیے گا اس بات کو بھی کہ سونے کی کانیں کتنی زیادہ تھیں ان کے اندر، وہ سونے کی کانیں۔ اور انہوں نے مورخ لکھتے ہیں کہ وہ سونے کی کانوں کے اندر سے بادشاہ کو جو آمدن آتی تھی، سونا آتا تھا، وہ بھاری ٹیکسوں کی صورت میں وصول کیا جاتا۔ اور پھر سونے کی کانیں اتنی تھی کہ فارسی مورخ اس کے اندر لکھتا ہے، مکاریوس اس کو بیان کرتا ہے کہ کسرا پرویز اس کے پاس 12,000 عورتیں تھیں، 50,000 اسیر گھوڑے تھے، اور سامان تعیش اور محلات اور نقد جواہرات، اس کا اندازہ لگانا مشکل تھا کہ اتنا کچھ تھا اس کے پاس۔ اور پھر تاریخ کے اندر یہ بھی مثال ملتی ہے کہ انہوں نے ایک وہ بنایا ہوا تھا جس کو کہہ سکتے ہیں آپ، ان کی زبان کے اندر فرش بہار ایک محل تھا، فرش بہار ایک محل تھا، اور اس محل کے اندر اس نے یعنی کہ آرمینیا سے سونا منگواتا تھا، اور سونا بھی اس کے پاس سونے کی کانیں تھی، اور اس وقت کے اندر سونا اتنا زیادہ تھا کہ وہ اس محل کے اندر، محل کے جو کمرے تھے نا، تو کمرے کے فرش سونے کے ڈلوائے ہوئے تھے، کمرے کے فرش سونے کے ڈلوائے ہوئے تھے، اور اس کے اندر درخت بھی لگوائے ہوئے تھے، اور درخت، اور ان سونے کے کمروں کے اندر وہ جو خوبصورتی کے لیے درخت بنوائے ہوئے تھے، اور وہ درخت کیسے تھے، وہ درخت کی جو پھول تھے وہ سونے کے بنائے ہوئے تھے، اور وہ ہیرو جواہرات کے بنائے ہوئے تھے، اس کی زرق چمک وہ دیکھی نہیں جاتی تھی اس محل کے اندر، اور وہ محل اس قدر، یعنی کہ اس کی جو کلیاں تھیں، اس کے پھول تھے، وہ سونے کے کلیاں سونے کی بنائی ہوئی تھی، اور جو نا ہیرو کی پتیاں بنائی ہوئی تھی، اس طرح کے وہ چھوٹے چھوٹے درخت بنائے ہوئے تھے جو خوبصورتی کے لیے، وہ جو محل کو خوبصورتی فراہم کرتے تھے۔ محل کے اندر اوورال بھی درخت لگائے ہوئے تھے کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اندرونی، اب جیسے ہم اندرونی طور پر اپنے اندر ڈیکوریشن پیسز رکھتے ہیں اور ڈیکوریشن پیس سے اپنے کمروں کو سجاتے ہیں، ان کا عالم یہ تھا کہ سونے کی وہ چھوٹی چھوٹی کلیاں بنائی ہوئی، اور اس سے وہ جو چھوٹے چھوٹے یہ ڈیکوریشن پیسز بنائے ہوئے، جیسے یہ پھول ہے، اور پھول انہوں نے سونے کے بنائے ہوئے تھے، اور پتیاں اس طرح کی، اور کمروں کی سجاوٹ اس طرح کی ہوئی ہوتی تھی۔ اور عالم یہ تھا کہ وہاں پر یہ بیٹھ کے آل ساسان شراب پیتے تھے، صرف شراب پینے کے لیے یہ محل تیار کیا ہوا تھا، سونے اور چاندی کا، ان کی عیاشیوں کا عالم چیک کر لیں، اور وہ شراب پیتے تھے، اور اس شراب پینے والی محل بہاراں کے اندر کوئی غریب شخص نہیں آ سکتا تھا، اس کے اندر صرف ان کے عمراء آتے، اور عمراء بھی اگر عام لباس پہن کے آتے تو اس کو مذاق اڑاتے تھے اس کا، اور اس کو کہتے تھے یہ ہمارا مفلس ہو گیا، یہ بندہ مفلس ہو گیا، یعنی کہ عالم یہ ہوتا کہ اس کے اندر شباب کراب خواب کی محفلیں ہوتی، اور محفل کے اندر نئے سے نیا لباس پہن کے آتے، اچھے سے اچھا لباس پہن کے آتے، اور اس طرح آ کے وہاں پر عیاشیاں کرتے تھے۔ اور پھر ان کا عالم ایران کی اخلاقی حالت وہ بھی اتنی کوئی اچھی نہیں تھی، اخلاقی حالت بھی اتنی اچھی نہیں تھی۔ اخلاقی حالت کا بھی عالم یہ تھا کہ اپنی بیویوں کو عاریتاً کسی دوست کے حوالے کر دینا بھی ان کے لیے کوئی معیوب نہیں تھا، معیوب نہیں تھا۔
یعنی کہ شراب کباب کے اندر لدے ہوئے اس دور کے اندر ان کا ایک بادشاہ آیا، اور اس بادشاہ کو مصدق بادشاہ کہا جاتا تھا۔ اس کی فریب کاریاں جب اتنی زیادہ عروج پہ آئیں، اس نے بھی بڑے کام کیے، فریب کاریاں اتنی عروج پر آئیں کہ اس نے بھی اپنے خدائی ہونے کا دعویٰ اس نے بھی کیا، خدا ہونے کا دعویٰ کیا، اور اتنی ہوشیاری کے ساتھ اس نے بڑے بڑے کرتب دکھائے کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ بادشاہ یہ بھی اس کا متقد ہو گیا۔ جب متقد ہوا تو اب ان کے اندر وہ معاشی جو اخلاقی احوال وہ تو بگڑ چکے ہوئے تھے۔ اب ایک دوسرے کی بیویوں کو شیئر کرتے تھے، جس کی بیوی خوبصورت ہوتی اس کو وہ اگر تھوڑی سی ڈیمانڈ کرتا تو اس کو بیوی کو اس کے پاس بھیج دیتے تھے۔ یعنی کہ یہ اتنی زیادہ ان کے اندر بے حیائی بھی عام تھی۔ اور پھر اس نے کیا کیا کہ یہ جو آیا، یہ بادشاہ آیا، یہ بادشاہ مصدق، یہ بادشاہ آیا تو اس نے آگے جو حکمرانی کی بعد کسرا ایران اس کے حوالے کی، اور اس نے بھی رسومات اس طرح ادا کی اور اپنی رسومات ادا کرتے رہے۔ مورخین اس کے اندر لکھتے ہیں کہ اس نے بھی قباز بن فیروز، جب اس کی حکومت آتی ہے تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق دعوت دی ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق، جس نے زرتشت نے اس کی طرف دعوت دی تھی۔ اس نے بھی اپنی محرمات سے بری چیزوں کو حلال کر دیا، اموال، عورتوں اور غلام اور کنیزوں میں تمام لوگوں کے مساوی حقوق دے دیے انہیں۔ اس نے کہا کہ ہر عورت پہ ہر بندے کا حق ہے، ہر کنیز پہ ہر بندے کا حق ہے، یعنی کہ اس بادشاہ نے کہا، اور اس کے اوپر حق ہے۔ اب کہنے لگا یہ بادشاہ، یہ اتنا کمینہ خصلت بادشاہ تھا کہ اس کی اب فالوورز کی جو تعداد وہ ہزاروں میں چلی گئی۔ آپ ظاہر سی بات ہے جہاں پر آزادیاں ہوگی تو آپ آج بھی دیکھتے ہیں نا، آزادی جہاں پر ہوتی ہے قوم اس کی طرف بھاگتی ہے۔ اب اس کے فالوورز ہزاروں کی تعداد میں جب ہو گئے، جب ہزاروں کی تعداد میں ہو گئے تو اب یہ بادشاہ جو کباد بادشاہ جو تھا، اس کے پیروکاروں میں یہ جو مصدق بادشاہ تھا یہ بھی شامل ہو گیا۔ اب یہ مصدق بادشاہ نے بعد بادشاہ نے مصدق کو کہا کہ آپ نا ایک دن کے لیے اپنی بیوی میرے پاس بھیج دو۔ یہ شخص، یہ جو بادشاہ تھا، مصدق بادشاہ تھا، یہ نوشیروان کا باپ تھا۔ نوشیروان کو جب پتا چلا کہ میری ماں بڑی خوبصورت ہے اور وہ ملکہ ہے، ملک کی ملکہ ہے، تو میری ماں ملکہ اس بادشاہ کے پاس جائے گی، اور وہ آ کے اس نے بڑا، یہ جو نوشیروان بادشاہ تھا، یہ بادشاہ بڑا ذہین فتین بادشاہ تھا۔ اس نے کیا کیا، اس نے اس بادشاہ کی تھوڑی سی چاپلوسیاں کی، اس کی جو بڑی تعریفیں کی، اور تعریفیں کر کے اس کو کچھ نذرانے دیے، اس کے پاؤں دبوئے، اس کے بڑے نذرانے دیے، اور نذرانے دے کے کہیں ان سے جان چھڑائی ماں کی کہ میری ماں اس کے محل میں نہ جائے، اس نے نذرانے دے کے جان چھڑائی۔ پھر ہوا کیا کہ یہ اس کے دور کے اندر یہ بھی کام یہ ہوا کہ اس نے چوپائے کھانے حرام کر دیے۔ اس نے حرام کر دیے، اس نے کہا کہ چوپائی نہیں تم کھا سکتے، یعنی گوشت نہیں کھا سکتے، گوشت کھانے سے منع کر دیا۔ عوام کی حالت بری ہو گئی۔ عوام کو کہتا تھا کہ جو زمین تمہاری اگاتی بس وہی چیزیں کھاؤ، اور اس کے علاوہ تم جانور نہیں کھا سکتے، یعنی کہ جانوروں کو کھانے سے، حلال چیزوں کو کھانے سے بھی منع کر دیا۔ اب اسی طرح پھر ان کا جو اگر کوئی بڑے عالم ان کی تاج پوشیاں بھی کرتا، اگر وہ معزول ہو جاتے تو پھر اس کی جگہ اس کے بیٹوں کو لے آتے، یعنی کہ وہ حکومتیں ان کے اپنے اندر ہی رہتی۔ اس طرح کا یہ دور رہا۔ تو 490 عیسوی کے اندر اب جا کے جو زرتشتی حکومت آئی، تو اس کا جو مذہب کا پیشوا زرتشت تھا، اس نے جو خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا اسی کے مطابق یہ حکومتیں چل رہی تھی۔ یہ خطرناک قسم کے ان کے جو احوال تھے وہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اب ان بادشاہوں کی حرکتوں کا اندازہ کریں کہ جب یہ بادشاہ اسی طرح کی اس نے سختیاں عوام کے اوپر رکھی، تو یہ جو نوشیروان تھا اس نے پھر ان کو قتل کروایا۔ اس کو جو نا اسے غضبناک ہوا، جو نوشیروان یہ نرمیاں دیتا تھا نا، تو بادشاہ نے اس نوشیروان کو اس کو قید کر لیا
قید کر لیا، یہ کسی طریقے سے جو نا یہ چھپ چھپا کے کہیں روح پوش ہو گیا، روح پوش ہو گیا. اور روح پوش ہونے کے بعد 499 کے اندر 499 کے عیسوی کے اندر اب اس نے کیا کیا، دوبارہ واپس آیا کہیں چھپ چھپا کے، اور پھر اس نے اپنے کسی طریقے سے دوبارہ اپنی حکومت قائم کی. جب حکومت قائم کی تو اس کے اندر یہ لکھتا ہے کہ پھر اس نے، اور جب حکومت قائم کی تو پھر اس نے نوشیروان جب یہ آیا تو اس نے اس بادشاہ کو، جو ظالم بادشاہ تھا، اس کو قتل کروایا، اور قتل بھی کروایا تو اپنے اس کے وزیروں سے قتل کروایا، اور کہنے لگا کہ میں تو تمہاری وہ ایک دن کی حکومت نہیں بھولتا جس دن تمہاری ماں کو بلانے آیا تھا، بلانے کے لیے، دعوت دینے کے لیے آیا تھا. میرے ناک کے اندر سے وہ ابھی وہ تیری جرابوں کی بدبو نہیں گئی جو میں نے تمہارے پاؤں سونگے تھے اور تمہارے پاؤں دبائے تھے، وہ میرے اس کے اندر سے وہ بدبو نہیں گئی. اس نے اس کو قتل کروایا. اب ایران کی اولاد کی تربیت گاہ کا عالم یہ دیکھ لیں کہ بچہ جو 5 سال کی ماں کی حفاظت میں رہتا، پھر جب 7 سال کا ہوتا تو باپ کی حفاظت میں چلا جاتا. پھر اس کو سکھاتے کیا تھے، اس کو گھڑ سواری سکھاتے، اور ان کے جو علم دیتے تھے وہ کاہن نجومی ان کو علم دیتے تھے، وہ علم دیتے تھے ان کو اس طرح سے. اور شاہ سواری ان کو سکھاتے، تیر افغانگی یہ ان کو سکھاتے، اور سچی بات کہنے کا سلیقہ ان کو دیتے. اور پھر یہ جب بچے 24 سال یا 22 سال کے ہو جاتے تو ان کو عہدوں کے اوپر لے کے جاتے، بڑے بڑے عہدوں کے اوپر، یعنی کہ ان کو سردیوں کے اندر کھلاتے، ان کو تھوڑا تھے، اور سردیوں کے اندر سخت سردی میں خوب گھماتے، ان سے مشقت لیتے، اور سخت گرمی کے اندر بھی ان سے بہت سخت کام لیتے. اور ان کا کام یہ کرتے، سرکش گھوڑوں پر سواری ان کو کرواتے، تیراکی کرواتے، سمندروں کے اندر، دریاؤں کے اندر تیراکیاں کرواتے ان سے، اور چوروں کا تعاقب کراتے. اسی طرح ان سے سخت قسم کی مشقتیں ان سے کرواتے تھے. یہ ان کا، تو پھر جب وہ اس مشقت سے اوپر آ جاتے تو پھر ان کو حکمرانیاں دیتے تھے. اس کے بعد پھر ایران کا عدل و انصاف کا عالم دیکھ لیں کہ عدل و انصاف کا عالم بھی یہ تھا کہ پہلے اپنے ججوں کو تیار کرتے. یہ 1901 کی بات ہے، اس میں 1901 میں ایک مضمون شائع ہوا، اور اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ ان کا عالم یہ تھا، ان کے قانون کا عالم یہ تھا کہ قانون بھی ان کا کوئی اتنا اچھا نہیں تھا. مختلف درجوں کے جج مل کر بیٹھتے تھے، اور وہ گواہوں کو بلانے کی مہلت بھی نہیں ملتی تھی تو فیصلہ کر دیتے تھے. گواہ بلاتے بھی نہیں تھے، اور گواہوں کے بغیر ہی ادھر سے بات سنی، ادھر سے بات سنی، اور بات سن کے فیصلہ کر دیا. یعنی کہ ان کا عالم یہ تھا. اور عالم یہ تھا کہ اگر ایک کو گرم امتحان اور دوسرے کو سرد امتحان اس کو کہتے تھے، یعنی کہ گرم امتحان سے بھی نکالتے، سرد امتحان سے بھی نکالتے. اور ان کو جج کیسے متعین کرتے تھے کہ وہ آگ ایک جلاتے، مخصوص لکڑی کی آگ ہوتی، اس آگ کے اندر سے اس جج کو گزارتے، اور آگ کے اندر سے مخصوص جگہ کی وہ آگ جلتی ہوگی اس کے اندر سے گزارتے. اگر اس کے اندر سے گزر جاتا تو اس کو جج متعین کرتے. اور اسی طرح کوئی سرد قسم کی وہ جگہ ہوتی، برفانی جگہ، اس علاقے سے گزارتے. جب اس کے علاقے سے گزر جاتا تو وہاں پر پھر اس کو جج تعین کرتے تھے. حالت یہ دیکھ لیں کہ کیسی تھی. اور پھر ان کے اندر ایک شخص اگر جرم کر لیتا تو فیصلہ کرتے ہوئے ان کے جج اس کے پورے خاندان کو مروا دیتے. یعنی کہ ظلم کی انتہا دیکھ لو کہ جرم ایک بندہ کرتا اور اس جرم کی سزا پورا خاندان پا کاٹتا، کہ اس کے خاندان کو یا تو قید و بند کر دیا جاتا یا اس کو قتل ہی کر دیا جاتا. یہ عالم تھا. اور پھر سزائیں بھی اتنی سخت سے سخت سزائیں تھیں کہ قید خانوں کے اندر ان کو ڈالا جاتا، اور قید خانے بھی اندھیری کوٹھڑیاں ہوتی یا ان کے اندر ڈالا جاتا. یا پھر ان کے حالات یہ تھے کہ آنکھوں کے اندر گرم سلائیاں ڈلوائی جاتی، تیل گرم آنکھوں کے اندر ڈالا جاتا جس سے بینائی ختم ہو جاتی، اور پھر ہاتھیوں کے پاؤں تلے ان کو روندا جاتا. ایسی سزائیں تھیں. اور دیواروں کے ساتھ چنوا دیا جاتا. عیسائی مذہب والے کے لوگوں کے اوپر زیادہ ان کے اوپر سختی کی جاتی. اور پھر عذاب، ان کو دہشت کا عالم ان کا یہ تھا کہ انہوں نے وہ قید خانے بنائے ہوئے تھے، اندھیری کوٹھڑیاں، ان کے اندر چوہے چھوڑے ہوئے تھے، ان کے اندر چھوڑ دیتے تھے، بند کر کے باندھ کے اس کے اندر چھوڑ دیتے تھے. وہ چوہے آ کے ان کے جسم کو نوچتے تھے، یعنی کہ زہریلے جانور وہ ان کو کاٹ کاٹ کے کھاتے تھے. اتنا زیادہ ان کے اندر یہ ظلم تھا. یعنی کہ معاشی اور معاشرتی حالات اتنے کوئی خاص اچھے نہیں تھے.
اتنے اچھے نہیں تھے، اس طرح کا یہ ظلم اور عدل کا نظام ان کے اندر یہ شامل تھا۔ تو آج کی جو ہماری ایرانی ہسٹری وہ مکمل ہو گئی، اور وہ ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ کریم کی بارگاہ بے کس پناہ میں میری التجا ہے، اللہ ہماری دنیا آخرت کو بہتر فرما دے، وما علینا